تو میڈم میں آپ سے بات شروع کروں گا. یہ ہمارے آج کل پہلے تو ہوتا تھا کہ ان طالب علم جاتے تھے جن کو یہاں کے اداروں میں داخلہ نہیں ملتا تھا. آپ کو انجینئرنگ میں نہیں ملا, میڈیکل میں نہیں ملا, اور کچھ ایسے ڈسپلنز میں نہیں ملا, تو وہ ایک آلٹرنیٹ چیز سوچتے تھے کہ ہم باہر چلے جائیں. آج کل کچھ اسٹوڈنٹس کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر سے باہر سے اپنی ڈگری لیں. اس کی کیا وجہ دیکھتی ہیں آپ؟ فرسٹ آف آل تھینکس صابر صاحب, آپ نے یہ مجھے دیا ایک پلیٹ فارم ویئر آئی کین گیو مائی اوپینین اباؤٹ دس. تو پہلے بھی تھا ٹرینڈ, باہر لوگ نہیں ٹرینڈ تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. نہیں زیادہ بھی تھا لیکن بہت سو کی فرسٹ پرائرٹی نہیں ہوتی تھی. اب تو فرسٹ پرائرٹی بن چکی ہے. اب سیکنڈ پرائرٹی یہاں لوکل ایجوکیشن کو دی جا رہی ہے. نہیں, اب لوگوں کو پروفائل بنانا آ گیا ہے کہ ہم کیسے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں, ہم اپنا ریزیومے کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ادھر وہ بزنس پلان کر رہے ہیں یا اسٹڈیز, ایک ایکسپوجر اور انٹرنیشنل ڈگری کو وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. اب ایکسپوجر بھی زیادہ آ گیا ہے. اب سوشل میڈیا نے بچوں کو آپشنس اور زیادہ دے دی ہیں کہ صرف پاکستان میں لمز پی یو یا آئی بی ایس سے ہی پڑھنا کافی نہیں ہے. وہ یہی ایجوکیشن ادھر یہاں سے کمپلیٹ کر کے یا اس کے ہائی اسکول کے بعد بھی بہت بڑے لیول پہ جو ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں رسل گروپ میں جا سکتے ہیں, G8 میں جا سکتے ہیں, بہت ٹاپ رینک, ورلڈ ٹاپ رینک جو QS رینکنگ میں آتی ہیں, وہاں سے اگر ڈگری لیتے ہیں, اگر وہ میرٹ پہ ہیں یا اگر بجٹ میں ہیں, تو پھر ان کی پروفائل بہت بہتر ہو جاتی ہے. اور وہ جو وہاں سے جو پالش ہو کے آتے ہیں, جو اپنا وہ ایکسپوجر انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے آتے ہیں, کلچرل کا, لینگویج کا, وہ پھر بہت میٹر کرتا ہے. اور انہیں پتہ کہ اب ان کا جو گرو کر سکتے ہیں فائنینشیل میٹرز میں, ارننگ پرسپیکٹو میں یا ارننگ پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ میٹر کرتی ہے کہ ان کے پاس ایک انٹرنیشنل ڈگری ہو. انٹرنیشنل ڈگری ہو تو وہ ایک کامیاب کریئر بہت زیادہ بہتر, زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو خیر آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے. آج کل دیکھا گیا ہے کہ جو او اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ ایکسپوجر آتا ہے, ان کی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جائیں. جو ایک روٹین آپ کے مڈل کلاس ایجوکیشن اداروں سے یا سرکاری اداروں سے یا میٹرک سے, ان میں پھر بھی کم ہوتا ہے. لیکن جب وہ ایک کہیں ایڈمیشن ہو نہیں سکتا تو پھر وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں باہر جانا چاہیے. تو کیا ہم یہ جو او اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے اداروں میں, جیسے وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جب وہ او اے لیول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ٹیچر ان کی اورینٹیشن کرتے ہیں بیرون ملک وہ کہاں جا سکتے ہیں, کیا پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے میٹرک لیول پہ جو ان کی اورینٹیشن اس طرح نہیں کی جا سکتی. دیکھیں اس میں بہت بڑا تعلق جو ہے نا وہ ہماری سوشیالوجی کا ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جنرل پاکستان میں اویئرنیس ایٹ لارج ان ایوری سیکٹر آف پاپولیشن بڑی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیں, چاہے اے لیول میں ہیں, چاہے میٹرک والے ہیں. ان جنرل اویئرنیس بڑی ہے کہ ایجوکیشن ورلڈ میں کیا کیا ایجوکیشن اویلیبل ہے, کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں. اور جیسے میڈم شاہین ملک فرما رہی ہیں کہ پروفائل بنانے کے لیے کن یونیورسٹی سے جا کے پڑھ کے آنا, یہ پہلے لوگوں کو انفارمیشن نہیں تھی, اب ہے. اب رہ گی بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو اے لیول اور او لیول والے بچے ہیں ان میں زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے. اس میں بات اس سوشیالوجی کی ہے کہ جن کے پیرنٹس پہلے سے جانتے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس تک اویئرنیس پہلے سے تھی گورنمنٹ والے اسکولوں کے بچوں کے پیرنٹس کی نسبت. لہذا ان کو ان کے گھروں میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کے دوستوں میں ڈسکشن ہوتی ہیں, وہ جس سوشل سرکل میں موو کرتے ہیں وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں. یونیورسٹیوں کے نام وہاں بات ڈسکس ہوتے ہیں, وہاں پہ ایڈمیشن کی باتیں ہوتی ہیں, طریقہ کار کیسے ہے, کہاں جانا چاہیے. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے انتخاب کرتے ہیں کہ میرے دوست جو کہ آسٹریلیا گیا ہے تو میں نے بھی آسٹریلیا جانا ہے. تو وہ سوشیالوجی جو ہے وہ ساری وہ وہاں پہ اس کی وجہ سے وہاں اویئرنیس زیادہ ہوئی ہے. اوور آل ان کے گھر کا ماحول, گھر کا ماحول, فیملی کا ماحول, جن سوشل سرکل میں وہ موو کرتے ہیں وہ سارے کا ماحول, وہ سارا اس میں ان کی اورینٹیشن ہوتی رہتی ہے. جی جی. اور اسکول میں بھی ایز ویل. اچھا میڈم آپ بتائیں کہ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو بیسٹ ایج اور بیسٹ کلاس کیا ہے کہ وہ باہر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, کس ایج گروپ کے لوگوں کو یہ آئیڈیل ایج ہوتی ہے کہ وہ باہر کی تعلیم حاصل کریں, اور
کس گریڈ میں وہ باہر جانا ہے. میں یہ ایک جنرل ایجوکیشن اور پروفیشنل ایجوکیشن علیحدہ علیحدہ ہوں گے. وہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے, کیونکہ پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے ظاہر ہے گریڈ اور ایج علیحدہ ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے علیحدہ ہوتی ہے. اچھا, اب 2 کیٹیگریز ہو گئی نا, اب بیفور کووڈ اور آفٹر کووڈ ریسرچز ہو گئی ہیں. بیفور کووڈ ہم کہتے تھے جی آپ پی جی کے لیے جائیں, پوسٹ گریجویٹ کے لیے جائیں, لیکن اب وہ جو 2 سال بچوں نے گھر بیٹھ کے آن لائن کام کیا نا, اب بچہ جو ہے آپ کا 18 ایئرس کا یا 17 ایئرس کا بہت میچور ہے, اسے پتہ ہے اب اس نے کیا کرنا ہے. تو اب میں آفٹر کووڈ اگر میں بات کروں تو یس, اگر آپ اس کو 17-18 ایئرز میں اس نے پلان کر لیا ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے, تو اب بچہ بہت میچور ہے, اس کو پتہ ہے. تو اب بینگ کیریئر ایڈوائزر یا بینگ کنسلٹنٹ, ایجوکیشن کنسلٹنٹ, میں ضرور کہوں گی کہ اب آپ ہائی اسکول, جس کو ہم یہاں پہ ایف ایس سی, اے لیول, ایون او لیول, چونکہ 13 ایئرس کا ہو جاتا ہے او لیول, اور ہائی اسکول کیا ہے آپ نے کسی میں, وہ اے لیول کیا ہے یا ایف ایس سی آئی کام کیا ہے, ڈی اے کیا ہے, تو اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کچھ پلان کریں کہ آپ اپنی انٹرنیشنل بیچلرز ڈگری لیں. اس کے بعد آپ کچھ اور پلان کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنا 2 سال کا اسٹڈی گیپ لیں, اس میں آپ اپنی انٹرنشپس کریں, آپ اپنی جابس کریں, اور اس کے بعد پی جی کے لیے جائیں, پوسٹ گریجویٹ ڈگری. اس 2 سال کے اسٹڈی گیپ میں کچھ ایکسپوجر لیں, ارننگ کریں, اینڈ دین پلان یور پوسٹ گریجویٹ ڈگری. تو یو جی کے لیے, انڈر گریجویٹ کے لیے جانا ہے اوکے. اس کے لیے ویسے ہمارے یہاں زیادہ ٹرینڈ تو انگلش کنٹریز میں جانا, یورپ ہے, امریکہ, پھر کینیڈا, آسٹریلیا, یہ زیادہ ڈیسٹینیشن ہیں. تو آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں, یورپ بیسٹ ہے, امریکہ, آسٹریلیا, آپ زیادہ اسٹوڈنٹس کا کیا ٹرینڈ ہوتا ہے؟ یہاں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جہاں زیادہ دوست ہیں یا رشتہ دار ہوتا ہے نا, کسی کا کلوز رشتہ دار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے اسی کنٹری میں جاتا ہے. اب اس کی ضد ہے اس کنٹری میں, لیکن وہ سوٹ نہیں کر رہا, تو آپ کیا اس کو ایڈوائز کریں گے؟ ہاں صابر صاحب, یہ بات بڑا اچھا سا کویسچن ہے, تھوڑا سا شاید میں ٹائم لے لوں اس پہ. جو ایک یورپ اور یو کے ہے نا, اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی انکل آنٹی وہاں پہ ہے, بھائی ہے, تو وہیں پہ جانا ہے. لیکن اب جو آ کے ٹرینڈ آ گیا ہے, میں بچوں کو خود بھی یہی کہتی ہوں کہ ایک تو اسکل پروگرام کے لیے جائیں, اونلی بزنس یا ایڈمنسٹریشن پروگرام سے ہٹ کے کچھ اور پڑھیں آپ, اور اس کے لیے انگلش کنٹریز میں جائیں. لیکن پھر بات آ جاتی ہے بجٹ کی. اگر ہم انگلش کنٹریز میں کہتے ہیں کہ اگر بجٹ نہیں ہے یا میرٹ پہ نہیں ہے, کیونکہ انگلش کنٹریز کے کچھ ریکوائرمنٹس ہے, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے. یورپ میں آپ کے پاس 50% مارکس ہیں, آپ کے پاس وہاں پہ اکاموڈیشن ہے, کوئی بلڈ ریلیشن میں ہے جس کے پاس آپ جہاں کے رہ سکتے ہیں, تو یورپ بچہ ٹھیک ہے سیٹل ہو سکتا ہے. لیکن وہاں کے جو انٹری ایگزامس ہیں اس میں آ کے موسٹلی ہمارا کچھ ایسی, ہماری پاکستان کی کچھ ایسی پٹیاں ہیں جہاں سے بچہ صرف کہتا ہے بائی آل مینس, پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا, مجھے یورپ جانا ہے. تو اس کے لیے پھر ہمارے اب جو جنریشن آ رہی ہے آفٹر کووڈ, اس میں ہمارے ایسے بچے ہیں جو ہارڈلی ایف ایس سی یا ہائی اسکول کر لیتے ہیں. انٹری ٹیسٹ میں جب اسٹک ہوتے ہیں, یورپ میں موسٹلی انٹری ٹیسٹ ہے, اکاموڈیشن اگر ان کے پاس ہے تو انٹری ٹیسٹ میں رہ جاتے ہیں. پھر ہم جب ان کو انگلش کنٹریز کہتے ہیں تو بجٹ کا ایشو آ جاتا ہے. تو بجٹ ایشو نیکسٹ ہم اس پہ بات کریں گے کہ آج کل ہمارے پاس لون کی آپشن بھی ہیں, اسٹڈی لونز کی, جو پاکستان پہ پہلے بالکل بھی پاسبل نہیں تھا, اب ہے. تو اگر بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے یورپ کی, تو ہم جو بھی کہہ لیں اس نے کہنا ہے یورپ. 2 کیٹیگریز, ایک نے انکل آنٹی کے پاس جانا ہے, ایک نے اچھی ڈگری لینے جانا ہے, اور ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے جس نے ڈگری پلس ارننگ بھی کرنی ہے, اپنا کریئر ڈیولپمنٹ کرنی. ارننگ مین اس کو ڈیورنگ اسٹڈیز اپنے نیکسٹ ایئر کی ایجوکیشن کی فیسیں سیلف فائنانسنگ کرنی ہے, ونس ہی اور شی از دیئر ایٹ دیئر ڈیسٹینیشن, جو بھی انہوں نے کنٹری پلان کیا. تو تینوں نے جو سوچا ہے موسٹلی ہمیں انہی کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر ایلیجیبلٹی نہیں ہے تو پھر جب ہم کنسلٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایلیجیبلٹی اور بجٹ کے مطابق ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ پرائورٹی یہ رکھیں, اگر یہی نہیں رہی ہوگا تو دین یو کین پلان. اب ہم میڈم شاہین ملک سے یہ بہت ہی اہم سوال پوچھیں گے جو ہر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. میڈم ایک تو بتائیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, آپ نے سارا کچھ کر لیا, ڈاکومنٹس بھی ہو گیا, لیکن ویزا جب اپلائی کرتے ہیں تو اس میں کچھ کنٹریز میں بہت زیادہ ریجیکشن ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ایڈوائز کرتی ہیں آپ؟
صابر صاحب اس میں میں کہوں گی کہ ہر کنٹری کے نا ڈفرینٹ کرائٹیریا کہ کہاں سے آپ نے ویزا فوکس کرنا ہے. جیسے یو ایس اے میں آپ اپلائی کر رہے ہیں نا, ایک ہاٹ ڈیسٹینیشن ہے, بہت ان ڈیمانڈ ہے اور میری بھی ریکمینڈیڈ ڈیسٹینیشن ہے. آپ نے یو ایس اے کا ویزا کرنا ہے تو یہ جو ایک موسٹلی ہمارے یہاں پہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی انٹرویو پہ رہ گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں آپ تبھی مینٹلی پریپیئر ہوں کہ اب میں یونیورسٹی کو کیا ڈاکومنٹ پرووائڈ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ایکچولی کنسلٹنٹ کا رول وہاں پہ آتا ہے. ایگزیکٹلی وہ جو ایک موٹیویشن لیٹر جو آپ نے لکھا ہے نا, اپلیکیشن فل کرتے ہوئے جو اپلیکیشن فل کرنا, اور اس کے ساتھ ایک ہم ایسے بھیجتے ہیں اسٹوڈنٹ کی طرف سے, جی جی جی, وہ جس کو آپ ایس او پی کہتے ہیں, ہم موٹیویشن لیٹر کہتے ہیں, لیٹر آف انٹینشنز کہتے ہیں. آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کیوں جانا چاہ رہے ہیں, یہ کیوں پڑھنا ہے, یہاں سے کیوں پڑھنا ہے, فنڈنگ کون کرے گا, واپس آ کے کیا کرو گے, کس کے ساتھ کرو گے, کون سی کمپنیز تمہیں لگتی ہیں جو ہائر کر لیں گی, اگر بزنس کرنا ہے تو اس کا کیا آئیڈیا ہے. تو وہ جو ایک لیٹر ہے نا یو ایس اے میں, وہ اس طرح لکھیں کہ آپ کے ذہن میں ہر چیز کلیئر ہو, اور آپ یا آپ کے پاس اگر کوئی کنسلٹنٹ ہے وہ اس کو اس طرح پالش کرے کہ وہ پڑھے. ایڈمیشن آفیسر کنونسنگ قسم کا, بہت کنونسنگ, کیونکہ جب آپ زیادہ موسٹلی یہاں پہ پبلک کو پتہ نہیں ہے, جب آپ اپنی سروس فی پے کرتے ہیں نا $350, تو جو ڈاکومنٹیشن آپ نے یونیورسٹی کو کی ہے, پاکستان میں آئی تھنک 90% لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ وہ ساری ڈاکومنٹیشن جیسے ہی آپ 350 پے کرتے ہیں تو سروس کمپنی کے تھرو وہ آپ کے سارے ڈاکومنٹیشن جو آپ نے یونیورسٹی کو پرووائڈ کیے ہیں وہ ویزا آفیسر کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. وہ اس کو دیکھتا ہے. یہاں سے اگر آپ پوچھیں گے پبلک سے تو وہ کہے گا مجھ سے تو کچھ پوچھا ہی نہیں, کیونکہ 72 آورز اگو ڈیسیژن ہو چکا ہوتا ہے. وہاں پہ ونڈو پہ ویزا آفیسر کو اس کی فائل گرین یا ریڈ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ سارا اپنے جو اسٹوڈنٹس کو آپ گائیڈ کرتے ہیں؟ سارا ہم کرتے ہیں, یہ سارا ہم خود برین ورک سارا آپ کرتے ہیں؟ سارا کرتے ہیں, ہماری ٹیم خود سے لکھتی ہے. پہلے ہم بچے سے را لکھواتے ہیں, جی ہم کہتے ہیں جو بھی لکھ دو لیکن اپنے مائنڈ سے دو, آئیڈیاز تمہارے مائنڈ میں زیادہ آئیں گے, ہمارے مائنڈ میں ہنڈریڈز آئیڈیاز نہیں آ سکتے. وہ ہمیں آئیڈیا دے دیتا ہے, پھر ہماری ایک علیحدہ ٹیم ہے جو اس کو پالش کرتی ہے. ہر ایس او پی پہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں, ایک پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, میں ذرا ایک تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں بات کروں گا. یہ تو ہم ایک کنسلٹنسی کا کر رہے ہیں کہ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے نیشن کو اور ملک کو. جیسے میڈم نے بات کی امریکہ ایڈوائز کرتی ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اگر امریکہ میں 1 لاکھ ہر سال انڈین اسٹوڈنٹس جاتا ہے تو پاکستانی اسٹوڈنٹس 5000 جاتا ہے, اور وہ 1 لاکھ اسٹوڈنٹس پر ایئر وہاں انٹر ہوتا ہے. اس کے بعد اسی کی سوسائٹی امریکن کی ملٹی نیشنل میں, اکیڈیمیا میں, اور وہ جو سیلف امپلائڈ ہو جاتا ہے, آئی ٹی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پینیٹریٹ کرتے ہیں, جس سے ایک بہت بڑی لابی کریٹ ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کی اکانومی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کا بھی جو بہت زیادہ اکانومی $30-32 بلین آپ کے اوورسیز ریمٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ کے اسٹوڈنٹس کی تعداد جیسے 5000, تو اگر آپ ان کے مقابلے میں دیکھیں تو کچھ نہیں. تو یہ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمیں تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی پہلے. پاکستان میں, انڈیا میں اویئرنیس پہلے آ گئی. انڈیا از مور اوپن کنٹری, انڈیا کے مور کنیکشن ٹو ود اوور ورلڈ زیادہ ہیں ہمارے سے. انڈیا میں لوگوں کو اویئرنیس زیادہ آ گئی ہوئی تھی انٹرنیشنل ایجوکیشن کی. ہمیں ذرا لیٹ پہنچی ہے ہمارے پاس, لیکن اب بہت بڑی تعداد ہے جو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, جو آفسز میں آتی ہیں. یہ میڈم شاہین ملک بتائیں گی آپ کو کہ کتنے لوگ اب ایڈمیشن کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو ایک انفارچونیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے ہمارا پاسپورٹ کا, اس کی وجہ سے ہمیں ویزا کم ملتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہوتے بھی ہیں وہ پھر جا نہیں پاتے. اچھا, اب جانے کے بعد بھی بہت بڑی تعداد ایسی اب ہے جو چاہتی ہے کہ ہم پڑھ کے واپس آئیں اور یہاں پہ آ کے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, لوکل کمپنیز ہیں, ان میں کام کریں آ کے, اور اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا رول پلے کریں.
لیکن جو لوگ واپس نہیں بھی آ پاتے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے خود بھی فکر دیا کہ کوئی $31.8 بلین جو ہے وہ ہم فارن ریمیٹنس آتی ہیں. اچھا آلموسٹ اتنا ہی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اتنی گورنمنٹ ریبیٹ بھی دیتی ہے اور اس میں ٹیکس میں بھی آسانیاں پیدا کرتی ہے اور پروڈیوسر کو گورنمنٹ بے شمار طریقوں سے سپورٹ کرتی ہے, پھر ان کو میڈل دیتے ہیں ایکسپورٹ والوں کو, اور چیمبر آف کامرس میں جا کے حکومتیں جو, اور اس سارے کے باوجود وہ $32 بلین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ. اور یہ جو مزدور بیٹھا ہوا ہے جو صبح دوپہر شام پتھر اٹھاتا ہے اپنی کمر کے اوپر, اپنے خون پسینہ لگاتا ہے, وہ بھی اتنا کما کے پاکستان کو بھیجتا ہے. تو دیز آر ویری ویلیبل پیپل. آپ کی اکانومی میں بڑا پازیٹیو کنٹریبیوشن, بہت امپورٹنٹ ان کا کنٹریبیوشن. وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں, اور یہ ہم تھوڑا سا یہ بھی ازیوم کر لیتے ہیں کہ جو نہیں آئے وہ شاید ملک کے دشمن ہو گئے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے بھی اپنے ملک کے امبیسڈر ہیں, ملک سے پیار کرتے ہیں, ملک کا لابنگ کر رہے ہیں سر, آپ کے لیے بہت لابنگ کر رہے ہیں, ملک کے لیے وہ ڈیز مناتے ہیں. وہاں پہ 14 اگست جو منایا جاتا ہے جتنے خوبصورت طریقے سے کینیڈا میں ہم رہے ہیں, بڑا زبردست فیسٹیول ہوتا ہے. سر دیکھیں وہ مناتے ہیں نا, وہ تو اپنی جیب سے مناتے ہیں. اب چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ہوتا ہے. سڈنی میں سر پاکستان کونسلیٹ مینگو فیسٹیول کر رہا ہے ابھی, ہاں $80,000 کا وہ پروگرام کر رہا ہے سر, مینگو فیسٹیول پاکستان. اور یہ آپ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے کر رہا ہے. حالانکہ وہ وہاں پہ آپ تو وہاں رہ کے آئے سر, وہاں پہ پاکستان کی اوورسیز پاکستانیز کی ایسوسیشنز ہیں, وہ ان کو آن بورڈ کرتا, وہ اس کو فنڈنگ بھی کرتے, وہ بھی کرتے. اب $80,000 سے مینگو فیسٹیول مینگو کلچرل فیسٹیول ہو رہا ہے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سمجھ رہے ہیں $80,000 بہت بڑا اماؤنٹ ہے. میرا چونکہ بزنس سبجیکٹ ہے, $80,000 از جسٹ پینٹ. سر میں ٹیکس سر اگر آپ بجلی کا بل نہیں, آپ یہ سوچیں نا, ٹیکس پیئر کی منی سے $80,000 لگا کے آپ نے وہاں پہ ایک مارکیٹ کریٹ کیا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ اس کے فالو اپ سروے کیجیے گا کہ $80,000 کا جو فیسٹیول ہوا اس کے بدلے میں کتنے $1 ملین کے آرڈر ملے یہاں پہ. تو الٹیمیٹلی وہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ بہت ملٹیپلائی ہو کے واپس آیا. زبان مبارک کرے انشاءاللہ یو سی ایسا ہی ہو کہ آپ کو اس کا ابھی بہت سارے کنٹریز میں ہو رہا ہے. یہ بھی قازقستان میں نیکسٹ ویک ہو رہا ہے مینگو فیسٹیول. سر وہ ہر سال ہوتے ہیں, لیکن ایکسپورٹ آپ نے دیکھی ہے کیا ہی ہوتی ہیں آپ کے. وہ بات سر سیاست کی طرف چلی جائے گی, انڈسٹریز نہیں, سیاست کی بات نہیں ہے. جو ایکسپورٹ کی آپ بات کریں, ہمیں مینگو کی ایکسپورٹ میں کبھی پرابلم نہیں ہوا, ہمیں رائس کی ایکسپورٹ میں پرابلم نہیں ہوا. ہاٹ فیورٹ ہے. ہمیں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور نئے پروڈکٹس نہیں ہیں, ہمیں ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. جیسے لوہے سے گھڑی بنا کے بیچنا جو ہے نا, یہ ہے جو آپ کا ریونیو دیتا ہے. وہ بھی ہیں, لیکن آپ کی انڈسٹری کمپیٹیٹو نہیں رہی. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اتنی, آپ کی مصنوعات کی قیمتیں ہمارے وہ پرابلم ہے, قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. لیکن یہ جو یہ بھجوا رہے ہیں, یہ جن لوگوں کو باہر پڑھنے کے لیے, یہ وہاں سے نئی تعلیم لے کے آئیں گے, نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے. سمجھے کہ یہ عام کی. اچھا سر ہم واپس آتے ہیں. اس میں ایڈ کر دوں کہ وہ جو بات معذرت کے ساتھ کہ ہم جو بھیج رہے ہیں وہ یہی برین ہے. جیسے ہمارے پاس اگر ایگریکلچر ہے تو ہم جو بھیج رہے ہیں وہ پالش ہو کے ہی تو آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے کہ آف سیزن کیسے ہم نے ایگریکلچر میں کچھ کرنا ہے. وہ خالی مینگو نہیں ہے, وہ برین ہے, اس کے اندر دماغ بھی ہے, وہ پالش ہوتا ہے, وہ نئے آئیڈیاز. جیسے ہم اگر سپوز چائنا میں ہی بھیج دیں تو چائنا سے جو آئے گا آپ کو پتہ ہے وہ کتنا امپورٹ ایکسپورٹ سیکھ کے آئے گا. چائنا تو سر اب بڑی بہت سیکھ کے آئے گا کہ کیسے میں نے کیا لے کے جانا, کیا لے کے آنا ہے. ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا میڈم, اس میں ایک اور بڑا اہم سوال کہ بہت سارے بچے جانا چاہتے ہیں, کیپیبل بھی ہوتے ہیں, بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, تو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی اسکالرشپ ملے, یا آج کل کو فلی فنڈڈ پروگرام کا بھی ذکر سنتے ہیں. تو کیا ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اسکالرشپس بھی آپ کوئی ان کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آج کل اتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے نا یہ, کہ اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم نے انٹرنیشنل ڈگری لینی ہے تو اتنی طرح کی اسکالرشپ ہیں, اتنی طرح کی ہیں, لیکن ان کے لیے نہیں ہیں جو 30% مارکس لے کے آتے ہیں. ایٹ لیسٹ اچھے کے علاوہ بھی ہے, لائک
اف یو ہیو 50% مارکس بس ایٹ لیسٹ. لیکن 300 نمبر لے کے آ کے بچہ مجھے کہے کہ فلی فنڈنگ, تو وہ شاید میرے لیے پاسبل نہ ہو. 50% سے ابو سب کے لیے ہے. اگر آپ کے پاس 3.9 CGPA ہے تو آپ کے پاس میرٹ بیس اسکالرشپ ہے. 3+ کے اوپر میرٹ بیس اسکالرشپ. یورپین کنٹریز میں, یورپین بھی, سینٹرل ایشین بھی اور ایشین بھی, ان سب جگہوں پہ. ہاں اگر آپ کہیں کہ آسٹریلیا میں تو وہ میرٹ بیس کے اوپر آپ کو PhD میں آپ کو فل مل جائے گی, لیکن UG اور انڈر گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ کے لیے اس میرٹ کے اوپر آپ 50% تک کنفرم لے سکتے ہیں. وہاں مطلب 50% بھی بہت بڑے فری ہینڈ ملا ہوتا ہے. اگر آسٹریلیا میں تو سر رہے ہیں, اگر آپ کو 50% اسکالرشپ بھی مل جائے تو وہ جتنی یہ میرٹ بیس ہے, وہاں پہ نیڈ بیس ٹائپ کی کوئی اسکالرشپ نہیں. اس کے بعد آ جائیں, آپ کے پاس نیڈ بیس اسکالرشپ آ گئی. اگر آپ کے پاس یہاں پہ فائنانس نہیں ہے, آپ کا اکاؤنٹ شو کر رہا ہے, آپ کی FBR رپورٹ شو کر رہی ہے کہ آپ کی ارننگ لیس دین 3,000 یورو یا لیس دین 5,000 یورو ہے, تو یہ نیڈ بیس اسکالرشپ میں فال کر جائیں گے. تو یہ ریجنل, ان ایریاز کی ریجنل اسکالرشپس بہت ہیں اس طرح کی, جس میں آپ کی ٹیوشن ویو ہو جاتی ہے, آپ کو ہاسٹل مل جاتا ہے, آپ کو اسٹائپنڈ مل جاتا ہے. اچھا, یہ بتانا پسند کریں گے کون کون سے ایسے ملک ہیں جہاں ٹیوشن ویو ہو جاتی ہے, نہیں یعنی کہ فری ہے. فری ایجوکیشن از سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ اسکالرشپ از سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ اسکالرشپ میں نے بتا دی کہ ایک نیڈ بیس ہوتی ہے, یونیورسٹی کی اسکالرشپ ہوتی ہے, پریزیڈنٹ کی اسکالرشپ ہوتی ہے, ڈین کی اسکالرشپ ہوتی ہے, فیکلٹی کی اسکالرشپ ہوتی ہے. بہت ہیں آپ کے پاس, کافی آپشنز ہیں, بہت زیادہ ہیں. ڈپینڈس کہ بچہ کتنا کیپیبل ہے. کہ نیڈ بیس تو ایک سیپریٹ کر دیں, باقی یونیورسٹی کی, فیکلٹی کی, کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کی پروفائل اچھی ہونی چاہیے. اگر اچھا پروفائل ہے تو آپ کے پاس, اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ نہ کچھ لازمی ہے کہ وی کین ہیلپ ان دس فائنینشیل میٹر, کہ وہ کسی طرح پہنچ جائے اور اس کو فیس کم دے. دوسری, جیسے آپ نے کویسچن کیا کہ ٹیوشن فیس نہیں ہے, یہ بھی میں کہوں گی کہ سینٹرل یورپ میں بھی ایسا ہے, ایشین بہت سے کنٹریز ایسے ہیں, یورپ میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ فیسیں ہیں ہی نہیں ہیں. لائک بہت بھی چلے جائیں تو 235 265 یورو اینول رجسٹریشن چارجز ہیں. دس از آل. لائک اٹلی ہے which is just nothing. which is nothing. مطلب 1,00,000 1,50,000 تو باہر جانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, پھر یہاں پہ شاپنگ تھوڑی. وہ تو سر آج کل کے سیزن میں آپ ہنزا چلے جائیں تو اتنا لگ جاتا ہے. تو یہ ہے, اس کے اوپر آپ کو وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ ہم پھر اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل آفس جاؤ, وہاں پہ 2 فارمز ہوتے ہیں پرمسو کے, وہ فارم فل کرو, پھر پاکستان کی ایمبیسی جو اس کنٹری میں ہے, فن لینڈ, اٹلی, جرمنی, اسپیشلی فن لینڈ اینڈ اٹلی, وہاں پہ جائیں, اپنی رجسٹریشن کروائیں, وہ اپروو کر دیں گے آپ کی اسکالرشپ. واپس انٹرنیشنل آفس میں آئیں, وہ فارمز جمع کروائیں, تو آپ کی جو تھوڑی بہت فیس ہے وہ بھی ویو ہو جائے گی, آپ کو اکاموڈیشن بھی مل جائے گی, آپ کو اسٹائپنڈ بھی منتھلی ملا کرے گا. تو اس کے ساتھ آپ اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.